کہ اس سوال سے مجھے ایک نوجوان یاد آیا. میرے پاس ایک دفعہ آیا، اس نے کہا کہ مغیرہ بھائی، مجھ سے ایک گناہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت گلٹی ہوں، مجھ سے وہ گناہ چھوڑا نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھ سے صرف ایک وعدہ کر لو، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جس احساس اور جس ندامت سے تم میرے پاس آئے ہو نا، اس ندامت اور اس احساس کو کبھی تم مرنے نہیں دو گے. یہ ندامت اور یہ احساس زندہ رہنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان ہے. یہ جو گلٹ ہے نا، یہ فیلنگ آف ریگریٹ ہے، یہ اصل میں ایمان کی وجہ سے. جس دن یہ ختم ہو گئی اور شرمندگی ہونا بند ہو گئی، گلٹ ہونا بند ہو گیا، تو اس وقت جو ہے وہ معاملہ خطرناک ہے. اور جب تک ربی بھائی انسان کے اندر یہ گلٹ اور ندامت رہتی ہے نا، انسان کوشش کرتا رہتا. یہ میں نے کیوں اس کو نصیحت کی؟ اس لیے کی کیونکہ جب تک یہ گلٹ اور ندامت ہوتی ہے، انسان اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑتا رہتا ہے، گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر لڑتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک محبت کی کہانی چھوٹی سی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر ابو سلمہ سے بہت محبت تھی. ابو سلمہ کو احد کے دن چوٹ لگی، زخم لگا، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے کچھ دیر بیماری کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے آیا کرتے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ابو سلمہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو ایک دعا سکھائی اور کہا، آپ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ جو مجھ پہ تکلیف آئی ہے تیری طرف سے، اس تکلیف کو رائگاں نہ جانے دینا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس تکلیف کے بدلے مجھے کچھ نہ کچھ اجر ضرور دینا، یعنی یہ ضائع نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بس یہ ہو گئی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، جو بھی میرے ساتھ معاملہ ہوا وہ میری غلطی تھی، نہیں تھی، ایک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے اوپر آزمائش ہے، میں اس پہ صبر کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اللہ اس کو رائگاں نہ جانے دینا. واخلف لی خیرا منہا، اور اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر. ابو سلمہ اور ام سلمہ کی آپس میں بہت محبت تھی، اور ان کا واقعہ جو ہے ہجرت کا، وہ ذرا پڑھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے ان کا جو فیملی میں آپس میں جو انہوں نے آزمائش جھیلی دین کی خاطر، وہ ذرا دل ہلا دینے والا واقعہ، وہ ذرا پڑھنے والا. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچا کرتی تھی، یہ دعا تو میں نے پڑھ لی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے. کہتی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی میرے دل میں جو ابو سلمہ کے لیے محبت تھی وہ کون شخص لے احساس ہے اس بارے میں. ربیع اللہ بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ one of the major reasons why ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کرتے، ہمیں لگتا ہے شاید معاف کرنے سے نا ہم چھوٹے ہو جائیں گے. بالکل ایسا انا کا مسئلہ ہے نا، ایسا ہی ہے. یعنی لوگ کیا کہیں گے، یار انتقام نہیں لے سکا، بیچارہ مجبور تھا، کمزور آدمی تھا. کیونکہ نیچرلی وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے، وہی انتقام نہیں لیتا. لیکن جس کے پاس اختیار ہوتا ہے زیادہ، وہ اللہ معاف کرے اس کو ایسی جگہ پہ پہنچا کے آتا ہے کہ وہاں پہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی، 3 باتوں پہ آپ نے قسم کھائی. واللہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان. امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں صحابہ کے سامنے. 3 باتیں کیا تھی؟ آپ نے پہلی چیز کہا، ما نقصت صدقۃ من مال. پہلی بات آپ نے قسم یہ کھائی کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں. اور دوسرا آپ نے کہا، آپ نے قسم کھا کے کہا، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر اس پہ کوئی زیادتی کرے اور وہ صرف اللہ کے لیے معاف کر دے، تو یاد رکھو اللہ اس کو عزت میں بڑھا دیتے ہیں. الا رفعہ اللہ عزا، یہ حدیث میں الفاظ. اور تیسری آپ نے قسم کھا کے بات کہی کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، ہیوملٹی ایکسپریس کرتا ہے، یہ اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں. تو یہ اصل میں نا، میں سمجھتا ہوں نصیب کی بات ہے. یہ ایک فہم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، اپروچ کی بات ہے. اگر انسان اس انداز سے اور زاویے سے سوچنا شروع کرے، وحشت ہے اس میں، مجھے اطمینان کی ضرورت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے میں قرآن پڑھوں اور مجھے یہ آیت نظر نہ آئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میری بیماریاں ہوں، بہت سے مسائل ہوں، قرآن مجھے کیوں نہیں حل بتا سکتا؟ ایک زندہ کتاب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ تجربات کیے ہیں نا، قرآن سے پرسنل، دیکھیں آپ کا سوال بھی یہی ہے نا کہ جنرل تو
دین سے ہمیں جوابات مل جاتے ہیں، لیکن ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو، کنیکشن جو فیل ہو کہ مجھے لگے کہ میں نے یہاں سے بات کی ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دیے میری اس سچویشن کے بارے میں۔ صحابہ کو تو پتہ چل جاتا تھا نا کہ اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، ہم وہ کیسے فیل کریں؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن آپ سے بات کرے گا، آپ کو لگے گا کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں جب اپنی مشکلات میں پڑے اور انہوں نے جب قرآن مجید کی طرف رخ کیا تو انہوں نے اپنی فیلنگز شیئر کی۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، جب وہ اپنے آخری دور میں تھے، جیل میں بھیج دیا گیا ان کو، تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر میرے پاس اور کچھ نہیں تھا تو میں نے قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا اور میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جیسے جیسے میں قرآن مجید پڑھتا جا رہا، مجھے، حالانکہ وہ امام ہے جس نے اپنی پوری زندگی اسلام پہ لگا دی، پوری زندگی اسلام کی خدمت اتنی کی کہ اس کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل ملا۔ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو علماء نے شیخ الاسلام کہا ہو، اپنے دور کے لوگ اور بعد کے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اس نعمت سے بڑی نعمت ہوگی کہ جب ایک بندہ اپنے رب کو دیکھے گا۔ اور صحابہ نے بڑے حیران ہو کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حل نرا ربنا، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے؟ مطلب they were like imagining the situation۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کیا اندھیری رات میں جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے، اندھیرے میں بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے، اس میں 14ویں کا جب چاند نظر آتا ہے، فل مون جسے ہم کہتے ہیں، کیا آپ کو کبھی مشکل ہوئی ہے اس چاند کو دیکھتے ہوئے؟ اسی طریقے سے آپ نے پوچھا کیا سورج جب بادل نہیں ہوتے تو اس ٹائم سورج دیکھتے ہوئے کوئی مشکل لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انکم ترون ربکم کذالک، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو یہ شعور ہو جائے نا اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ان نظروں نے اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے قیامت کے دن، اور ان کا شرف اور ان کا سٹیٹس اور مقام یہ ہے، تو کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ جن نظروں نے اتنی پاکیزہ ذات کو دیکھنا ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے گندی چیزوں کو اور گندی فلموں کو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ نظر ڈالنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ شعور سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ ہمیں اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ، یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت کی، اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، مجھے کبھی بھی اس میں کوئی ہیزیٹیشن اور کوئی تردد نہیں آتا سوائے ایک کام میں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یعنی اللہ کوئی کام کرنا چاہیے، اللہ کو ہیزیٹیشن کس بات کا، تردد کس بات کا؟ اللہ تو بے نیاز ذات ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف ایک چیز میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے، اور وہ اپنے مومن بندے کی جان لیتے ہوئے۔ کیوں؟ فرمائے یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، اس کو موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف دوں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی اللہ تو وہ ہے کہ تکلیف تو آتی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جب یہ فیل ہو جائے نا کہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی ہے اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی۔ اور ایسا کانفیڈنس کہ جس میں انسان سمجھے کہ میرے سامنے بادشاہ بھی کچھ نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے، یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کی خلوت پاک ہو جائے، انسان کی آئسولیشن پاک ہو، یعنی دروازے بند ہو گئے ہیں، پردے ڈل گئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ کے مواقع موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، اپرچونٹیز موجود ہیں گناہ کی، لیکن انسان اللہ سے حیا کھا لے، اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے آپ سے شرم آئے، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے اپنے آپ کو اچھا دیکھنا، کوئی بندہ برا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس موقع پر ایسی ولنریبل پوزیشن میں جب اس کے پاس سب کچھ ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اپنے پرنسپلز اور اپنی ویلیوز کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی حیا کے لیے ایک بندہ اگر گناہ کو نہ کر دیتا ہے نا، یہ انسان کو اتنا سیلف کانفیڈنس دیتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔